بسم الله الرحمن الرحيم سرور دو جہاں حامیے بے کساں احمد مجتبی سرور دو جہاں علم قرآن ہے عمل قرآن نہیں آج آپس میں ہمدرد انسان نہیں علم قرآن ہے عمل قرآن نہیں آج آپس میں ہمدرد انسان نہیں کر دی فرقہ پرستوں نے گندی فضا حامیے بے کساں احمد مجتبی سرور دو جہاں چھوڑا دامان رحمت ہوئی منتشر حال اولاد آدم وہی آج پھر چھوڑا دامان رحمت ہوئی منتشر حال اولاد آدم وہی آج پھر ڈاکے جگڑے قتل جا بجا ڈاکے جگڑے قتل جا بجا الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم حاضرین گرامی، اہلیان چکوال اور باسیان نوروال اور سارا محفل پہ آنے والا مومنین بھائیوں، میں آج اس روحانی محفل میں
آپ لوگوں کی تشریف آوری کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کا ایک آیات کریمہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا کچھ سادہ سا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، چند گزارشات ہے وہ سماعت فرمائیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا شان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کی نام نشان اور مقام سے آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں محب ہوں اور میرا محبوب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کا ابتدا کو حضرت آدم صفی اللہ سے اور انتہا کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر فرمایا ہے، یعنی آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کو نور نبوت سے جو ہے نا وہ منور فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ محب ہے اور انسان کو اپنی محبت کے لیے پسند فرمایا ہے، انسان کو اپنی محبوب کا مقام عطا کیا ہے۔ ابھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، علم دیا ہے، نیکی اور بدی کا تمیز دیا ہے۔ ہمیں اپنی سر کو اپنی گریبان میں جھکانا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اپنی ضمیر سے پوچھنا ہوگا کہ کیا میں نے بھی انسانیت کا حق ادا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے ہر کی خصلت حیوان دارد حیوان است چی باشد اگر صورت و انسان است۔ جن لوگوں کا خصلت حیوانوں جیسے ہے وہ حقیقتاً حیوان ہے، کیا ہو گئی کہ اگر وہ شکل و صورت سے خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کردار حیوانی ہے، ان کا عمل حیوانی ہے، ان کا حرکت حیوانی ہے، ہر چیز کا حسن صورت میں ہے، لیکن انسان کا حسن انسان کی سیرت ہے، یعنی انسان کا عمل۔ ابھی میں عالم نہیں ہے، آپ یقین کر لیں میں جو بات کرتا ہوں وہ سچ اور حق اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر کے کرتا ہوں، نہ میں مبلغ ہوں، نہ میں تقریر کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، نہ واہوا لینے کے لیے اور نہ حلقہ بڑھانے کے لیے، میں سیاسی نہیں ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں ہاں یہ بات ہے کہ جو درد اللہ نے مجھے دیا ہے، جو سوچ اللہ نے مجھے دیا ہے، جس راستے کو میں نے اختیار کیا ہے، جس منزل کی طرف میں روان دواں ہوں، میرے محبوب کا حکم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ حدیث پاک ہے، فرماتا ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر لے۔ میرا دل میں مصطفی مشن اور ارمان ہے، مصطفی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مصطفی کریم کی نقش قدم پہ چلنا میرا مشن کا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، میرا ارمان بھی ہے
میرا آرزو بھی ہے، میرا مقصد بھی ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہی راستے پر آپ بھی گامزن ہو جائے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں درد دل سنانے کے لیے۔ یہ حالات، یہ واقعات، یہ مصیبتیں جو آج ہم پر مسلط ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جو مجھے آتا ہے آپ کو سکھا دوں گا، جو آپ کو آتا ہے آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں، سیکھوں گا۔ آپ سے اہلیان نوروال آج میں مشاورت کے لیے آیا ہوں۔ آج سے میں آپ سے تقریر نہیں کرتا ہوں، بہت اچھے علماء ہے ادھر، بہت اچھی مقرر ہے، تو میں اپنی علمی برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ میں عالم ہوں۔ ولایت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ادھر نہیں آیا، میں ولی نہیں ہے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، مصطفیٰ کی رسالت پر یقین اور ایمان رکھتا ہے، اور میں بھی، اور اسی عقیدے نے، اس رشتے نے ہمیں اس رسی کے اندر پرو دیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہم آپس میں بائی بائی ہے۔ ابھی بائی کے اوپر بائی کا حق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بائی بائی کا ہمدرد ہونا چاہیے، بائی بائی کا مخلص ہونا چاہیے، بائی بائی کے لیے امید کا جگہ ہونا چاہیے۔ ابھی سادہ ترجمہ اس آیات کریمہ کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا سادہ ترجمہ ایسے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو اس لیے کہ عمل کے لحاظ سے آپ میں سے کون بہتر ہے، تاکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے آپ میں سے کون بہتر ہے۔ شاعر فرماتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی بہت شرمندگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے بندگی کرنے کے لیے، بغیر بندگی زندگی شرمندگی ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے خلقت انسان یک امتحان است و بس، راحت و زحمت آزمونی یزدان است و بس، فنا ہم مخلوق و ان جہان است و بس، بقائے جاودان در بند یزدان است و بس۔ اس کا شعر سا ترجمہ کہتے ہیں خلقت انسان جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یعنی انسان اگر امیر ہو امارت بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اگر غریب ہو غربت بھی امتحان ہے، صحت بھی امتحان ہے، مرض بھی امتحان ہے، راحت بھی امتحان ہے، زحمت بھی امتحان ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دل لگانے کا جگہ نہیں ہے، یہ بھروسہ کرنے کا جگہ نہیں ہے، یہ ہم آئے امتحان کے لیے۔ راحت و زحمت آزمونی یزدان است و بس، اگر ہم پر راحت آتا ہے، زحمت آتا ہے، تکلیف آتا ہے، خوشی آتا ہے، بادشاہی ملتا ہے، سلطنت ملتا ہے، قدرت ملتا ہے، دولت ملتا ہے، یا ہم کسی کا محتاج ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ہمارے اوپر، ہمیں آزماتا ہے کہ وہ انسان جس کو میں نے اپنا نائب بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا کر کے
خلیفۃ العرض کی شان اور مقام سے نوازائے، اپنا محبوب بنائے اور سارے مخلوقات پر ان کو شان اور برتری حاصل کیے۔ آپ دیکھیں نا، انسان بہت چھوٹا ہے اس جسامت کے لحاظ سے، لیکن عقل اور علم اور عظمت کے لحاظ سے پہاڑوں سے عظیم ہے، سمندروں سے عظیم ہے۔ سمندر بھی انسان کی تابع ہے، پہاڑ بھی انسان کی تابع ہے، زمین بھی انسان کی تابع ہے۔ سارا مخلوق جو آپ کی نظر آتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حکمران بنائے، اونچ مقام عطا کیے، ابھی خلافت عطا کیے۔ روئی زمین کا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اتنا انعامات میں نے انسان پر کیا ہے، کیا یہ اس کا شکر ادا کرتے؟ یہ طاقت، یہ دولت، یہ عقل، یہ علم، یہ حسن، یہ سوچ، اس کو مثبت راستے میں اختیار کرتے یا ان کو منفی طرف سے لے جاتا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ پھر کہتے ہیں فنا ہم مخلوق و ان جہان است و بس، مگر اس آزمائش اور امتحان کے بعد یہ تمام مخلوق اور ساری جہان فانی ہے۔ بقائے جاودان در بند یزدان است و بس، ہمیشہ زندگی اگر انسان کا طلب ہے، اگر انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، انسان کو اگر خوشحالی پسند ہے، انسان کو اگر کامیابی پسند ہے، انسان کو اگر بقائے جاودان پسند ہے، انسان اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بقائے جاودان در بند یزدان است و بس، ہمیشہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پوشیدہ ہے۔ میں الفاظ کو شارٹ کرتا ہوں، بارش ہے، بھائی بارش میں بیٹھا ہے تو شاید یہی اللہ کو منظور تھا۔ میرا آج دل تھا کہ آپ سے کھلا بات کروں، اپنے دل کا درد آپ کو سنا دوں، لیکن موسم اجازت نہیں دیتا ہے۔ مختصر چند الفاظ ہے، وہ آپ سماعت فرمائے کہ اب بندگی کا حقیقت کیا ہے، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی نجات کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی دین اسلام جو ہے نہ لایا ہے، اور اس دین اسلام کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اے محبوب میں نے آپ کے لیے بطور دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یا اللہ رب العزت، اس میں کیا چیز ہے کہ اتنا اشیاء، اتنا ادیان، اتنا مخلوقات، آسمان، زمین، روشنی، پانی، آب، ہوا، ہر چیز سے آپ نے اس کو افضل قرار دیا اور میرے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ مکمل ضابطہ حیات سے اس دین اسلام کے اندر دنیا اور آخرت کا کامیابی اور راز پوشیدہ ہے۔ یہ دین اسلام صراط المستقیم ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ یا اللہ وہ منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب وہ میرا معرفت ہے، وہ مجھ تک رسائی ہے اور تیرے لیے نجات ہے، ہمیشہ ابد الابد زندگی ہے۔ آپ کو میرا عارف بنا دیتا ہے، آپ کو میرا محبوب بنا دیتا ہے۔ پھر ادھر ہی شاعر کہتا ہے من رمز راز یار، یار خبر ز راز جان من، کہتا ہے کہ شاعر کہ میں یار کے رازوں کا ایک رمز ہوں، لیکن یار میرے سارے احوال سے بخوبی باخبر ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ اے محبوب اپنی امت کو اس دین کے بارے میں وضاحت فرما دو، آگاہ کر دو کہ اگر آپ کو بقائے جاودان چاہیے دین اسلام کے اوپر عمل کر لو، دین اسلام کے اندر پورا داخل ہو جاؤ، دین اسلام کو اپنی سینے سے لگا دو، اور دین اسلام کا سارا نچوڑ اور حقیقت دو باتوں پر منحصر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی دین کا حقیقت یہ کہ جس کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے اس سے باز آ جاؤ، اور جس باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر لو۔ تاکید کرنے کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے، ہمیں متحد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دوست بنانے کے لیے، ایک دوسرا انسان کو ایک دوسرے کا غمخوار بنانے کے لیے، پھر قرآن میں ہمیں بخوبی وضاحت سے آگاہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خبردار تنبیہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام رکھو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرقہ پرستی وہ ناسور ہے جس کا علاج ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ فرقہ پرستی وہ آگ ہے کہ سارا مسلمان کو اس کے اندر جلا کر کے راکھ کر کے ڈال دیتا ہے۔ فرقہ پرستی سے حسد بڑھ جاتا ہے، فرقہ پرستی سے شر بن جاتا ہے، فرقہ پرستی امن کو تباہ کرتا ہے، فرقہ پرستی دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، فرقہ پرستی مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے، فرقہ پرستی انسان کو وحشی حیوان بنا دیتا ہے، فرقہ پرستی ناسور ہے، فرقہ پرستی بربادی ہے، فرقہ پرستی باپ کو بچے کا اور بچے کو باپ کا دشمن بناتا ہے۔ میرے بھائیو، نوروال والو، چکوال والو، میرا صدا سن لو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے حق میں، آپ کے مفاد میں کہہ رہا ہوں۔ وہ لوگ دیکھو نا، مجھے ادھر علماء ہوگا پتہ ہے، مجھے کافی بیٹا ہے، تشریف فرمائے، میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ تو شیخ الحدیث بھی ہے، مقرر بھی ہے، مفسر بھی ہے، دیندار بھی ہے، اسلام کا ٹھیکیدار بھی ہے، لیکن مجھے یہ ذرا بتا تو صحیح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بریلیت کو بطور دین عطا کیا ہے؟ جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے دیوبندی مسلک کو دین بنا کر ادھر بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے فرقہ جعفریہ کو بطور دین ہمیں عطا کیا ہے؟ بتا دو۔ پیر صاحب، ملا صاحب، سیاسی، مقرر، مفکر، تکڑا، زورور، طاقتور، میں سمجھتا ہوں تو آپ زورور ہے، طاقتور ہے، میں خس بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا طاقتور خدا ہے، خدا حق ہے، سچ ہے۔ اے نوروال والو، میں نے اللہ کا اور اللہ کی نبی کا پیغام آپ کے لیے لایا ہوں، یہ انعام خدا کا بھی، مصطفیٰ کا بھی، اس کو سنبھالو، اس کو اپنا لو، اس پر عمل کر۔ جو میں بات کرتا ہوں یہ دین اسلام ہے، یہ انسانیت ہے، یہ علم حال ہے، میں توتا نہیں ہے، میں توتا نہیں ہے کہ کتابوں کو سے پڑھ کر کے سناتا ہوں، کتاب کی صورت کا پتہ ہو لیکن سیرت سے بے خبر ہوں۔ میں توتا نہیں ہے، میرے اندر ارمان ہے، آپ راضی ہو یا ناراض ہو، مجھے مار دو یا زندہ رکھ دو، مجھے جیل میں ڈال دو
یا کچھ اور کر لو، یہ سر، یہ جان، یہ خون، یہ قطرہ قطرہ، ہر رگ کا ہر قطرہ خون اس دین اسلام پہ آپ کی اتحاد کے لیے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی نجات کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے میں نے فدا کر پہلا یہ عزم کیا ہے، یہ سر آج جائے یا کل مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صحیح ہے، میں کمزور ہوں لیکن بزدل نہیں ہے، میں کمزور ہوں لیکن جھوٹا نہیں ہے۔ من بانگ درازم دور روت صدائے من قاصد فلاحم ناجیہ کاروان من۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج ایک ادنا سا معمولی مصطفیٰ کا غلام جس کا نام درویش ہے، بیٹا ہے، آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل خدا اگر اس طرح عاشقین، اس طرح محبین، یہ مومنین میرے ساتھ ہو، انشاءاللہ میں جنگ کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ انشاءاللہ اس منتشر امت کو متحد بنا دوں گا۔ انشاءاللہ حسد کو محبت پہ تبدیل کر دوں گا۔ آج جو مختلف مسجدوں میں مختلف کسی مسجد کو بریلوی نے قبضہ لگایا ہے، کسی مسجد پر دیوبندی نے قبضہ لگایا ہے، کسی مسجد پر شیعہ نے قبضہ لگایا ہے، کسی مسجد پر پنچپیری اور اہل حدیث نے، مجھے یہ بتائے بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، سب سے میرا ایک سوال ہے، بتاؤ، سامنے آ جاؤ، آج بھی تیار ہو، خدا اور مصطفیٰ کی حضور اور کچہری میں بھی تیار ہو، بادشاہ کی عدالت اور حکومت میں بھی تیار ہو، آپ کو جواب دینے کے لیے، اور آپ سے پوچھوں گا اس سوال کا جواب دو، مسجد تیرے باپ کا گھر ہے یا خدا کا گھر؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ ٹھیک ہے بچے، مسجد گولی مارنے کا جگہ ہے یا امن کا؟ مسجد میں ہر کسی کا جان مال محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ حکم دیا یا نہیں دیا؟ کسی کا کوئی غرض نہیں کہ کسی انسان کو کسی مسجد سے منع کر لے، یہ گناہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ خدا کے گھر کو اپنا ملکیت سمجھ کر کے اپنا قبضہ اس پر جمانا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ پھر قواریت کا ابتدا ادھر سے ہو چکے ہیں، اور یہ پھر قواریت غیروں کا سازش ہے۔ اسلام دشمن لوگ آپ کو متحد نہیں دیکھنا چاہتا ہے، عقل سے کام لو، شیعہ نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، پنچپیری نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، او مسلمان، اللہ تعالیٰ کا رضا اسی میں ہے، خوشنودی اسی میں کہ تم مسلمان بن جاؤ، تو مسلمان بن جاؤ۔ وَآتِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ قرآن حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پر آپ کا ایمان ہے؟ مجھے بتاؤ، بریلوی قرآن کو مانتا ہے؟ دیوبندی مانتا ہے؟ اہل تشیع مانتا ہے؟ اہل حدیث مانتا ہے؟ تو جنگ کس بات پر ہے؟ یہ تو قرآن آپ کو حکم دیتا ہے، وَآتِعُوا اللَّهَ، اطاعت کر لو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی رسول کا،
ولا تنازعوا ولا تنازعوا، مت جھگڑو، مت لڑو آپس میں، جنگ نہ کر کہ تمہارا ہوا اکھڑ جائے گا، تو کمزور ہو جائے گا، اسلام دشمن لوگ تجھ پر مسلط ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ اے دیکھو، نہ تیرا عزت محفوظ ہوگا جس طرح آج آپ کا اور میرا عزت غیر محفوظ ہے۔ کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ نہ تیرا جغرافیائی سرحدات محفوظ ہوگا جس طرح آج یہ ہم سب دیکھ رہے، لیکن اتنا ہم گر چکے ہیں، اتنا ہم بزدل ہو گئی کہ ہمیں پرواہ تک بھی نہیں۔ آج ہمارا اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے، آج قرآن پر اٹیک ہو رہا ہے، آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہا ہے۔ نہ مجھے پرواہ ہے، نہ آپ کو پرواہ ہے، لیکن پرواہ ہے، میں شیعہ ہوں، سر اڑا دوں گا سنی کا، میں دیوبندی ہوں، سر اڑا دوں گا شیعہ کا، میں اہل حدیث ہوں، میں ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بابا میں سلام کرتا ہوں، تو شیعہ بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، پنج پیری بھی ہے، کیا ہوگا؟ گناہ ہے کہ آپ سب مسلمان ہو جائے؟ مسلمانی کدھر گیا؟ قرآن میں دو باتیں، امر کر لو، نہیں نہ کر، حلال کرو حرام نہیں، حق بولو جھوٹ نہ بولو، عدل کرو ظلم مت کر، ملک میں علاقے میں معاشرے میں امن رائج کر، جنگ نہ کرو۔ ہم مسلمان ہے؟ بتائے نا، ہم مسلمان ہے؟ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کیوں نہیں مانتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو عمل اسلام کا خوشبو ہماری وجود میں کیوں نہیں ہے؟ کلشن کو اٹھا لو، مسجدوں کو خون سے رنگین کر دو، یہ مسلمانی ہے؟ میں تو سب کو نفی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ فرقوں کو میرا رب نفی فرماتا ہے، میرا مصطفیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، میں کیسے پسند کروں؟ آپ کیوں پسند کرتے ہیں؟ غرض آپ کا کیا ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی ضمیر سے پوچھو، کیوں منتشر ہو گئی؟ اگر حقیقی اسلام کی خوشبو میرے اور آپ کے دماغ میں آ جائے گا، بخدا اسلام وہ نجات والا دین ہے۔ اگر تو شیعہ ہے، بہت اچھا شیعہ ہے، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اگر آپ دیوبندی ہے، آپ بہت اچھے، آپ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اگر کوئی اور ہے، لیکن ابھی جس چیز کو آپ نے اسلام سمجھے، یہ اسلام نہیں، یہ بغاوت ہے، یہ ظلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، یہ چاروں میں سے کسی ایک کا جس نے صحیح پیروی کیا اس نے نجات پایا۔ چار صحابہ، ابو بکر، عمر، حضرت علی، عثمان، مصطفیٰ کی چار چراغ ہیں، چاروں کو ماننا ہوگا۔ کسی ایک صحابی کا پیروی کر لو، آپ کو نجات مل گئی۔ جنگ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ الزام لگانے کا کیا ضرورت ہے؟ گستاخی کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ آئے ہائے ملا صاحب، پیر صاحب، میں حیران ہوں تیرے اس مشن پر، تیرے اس عقل پر، اس امت کا کیا قصور ہے؟ میں قصوروار ہوں، مجھے سنگسار کر دو، بخدا سارا مجرم میں ہوں کہ بنا رہبر کے نام پر رہزنی کر رہا ہوں چند پیسوں ٹکوں کے لیے، یا غرب کے اوپر بک جاتا ہوں یا شرق کے اوپر۔ میں متوکل بندہ نہیں ہے، میں حق نہ بول سکتا ہوں، نہ میرے پاس جرت ہے
नाहक की तरफ लोगों को दावत दे सकता हूँ। अगर सच बात करूँ मेरा दुकान बंद हो जाएगा। आज 20-25 हज़ार रुपए या 50,000 या लाख रुपए जो नूरवाल वाला भाइयों ने मेरे लिए तकरीर के बाद मुख्तस किया है, अगर सच बात कर लूँगा वो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए कि कुछ राज़ी होगा कुछ नाराज़ होगा। लेकिन चलो आज मैं ये सखावत करूँगा। आज ये पैसे जो मेरे लिए रखे आपके लिए मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन सुनो मेरे रब का और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान और इस पर अमल कर लो। मैं पैसे नहीं लूँगा, वादा करता हूँ। और अगर मैं नहीं लेता, अगर अल्लाह के नाम को, नबी के नाम को और कुरान के नाम को ये दुकानदार जो है ना पैसों पर बेचते हैं, ए मुसलमान, ये दिन गंदम तो नहीं है कि मन का 1000 रुपए लेते है दूसरों पर बेचते है। दिन को कोई बेचता है बताए, पैसों के बदले में देता है बताए। आपके पास जो जाकिर साहब आता है कितना पैसे देता है? कोई शिया है बताओ, होगा ना? जाकिर पैसे लेता है कोई? बोलो ना। या मुख तकरीर करता है? देवबंदी जो इस्लाम का ठेकेदार है पैसे लेता है या नहीं? बरेलवी जो नात सुनाता है या रसूलुल्लाह के साथ नोटों का ढेर लगता है, वो तो मजमे से जमा करता है बाद में, और उसका 20-25 हज़ार वो भी पैसे लेता है या नहीं है? ये किधर का इस्लाम है? ए मुल्ला हो, ए अनपढ़ पीरो, ए नादान मुल्ला हो, शेर याद आ गई एक अल्लाह की वली का। वो कहते हैं रुख जालिम बकस्ते कुश्तन मास ताबा मा चिकुनत, रुख मजलूम मा बसोए खुदा मास ताकि खुदा चिकुनत। कहता है जालिम का सोच और नियत मुझे कत्ल करने के बारे में है कि वो मुझे कत्ल कर ले, लेकिन मेरा मजलूम रुख मेरे रब की तरफ है। मैं ये देखता हूं कि मेरा रब क्या फैसला करता है। पीर साहब, मल्ला साहब, जब तुम मेरा मुखालिफत करते है करो, मैं आपके अदब करता हूं, आपको सलूट करता हूं। लेकिन अगर आलिम है, अगर पीर है, पहला एक बार खुदा से पूछो कि मैं इसका करूं या नहीं। या अल्लाह, अगर मैं इसका मुखालिफत करता हूं मैं इसका कुछ बिगाड़ भी सकता हूं या हर चीज तेरे इख्तियार में, फिर डट कर मुखालिफत कर लो। और दूसरी बात याद रखो, जिसका नाम इंसान है, शिये, सुनिये, बरेलवीये, पंचपीरिये, यहूदिये, हिंदूये, नसरानीये, जो मजहब और अकीदे का मालिक हो, मैं सबको नफी करता हूं। मेरा उसके साथ गरज नहीं है। मैं अहले दिल हूं, तुम्हें पता है। मैं दिल के जरिए तेरे दिल से राबिता करता हूं। दिल में अगर नूर हिदायत हो तेरे दिल को रोशन बना दूंगा, बशर्ते के तेरा तलब हो। दिल में अगर अंधेरा हो तुम्हें आपस में लड़ा दूंगा। अगर दिल में नूर हिदायत हो तुम्हें आपस में दोस्त बना दूंगा। अगर अंधेरा हो तुम्हें एक दूसरे से लड़ा दूंगा। ये इल्म का भी सबूत है, ये रूहानियत का भी सबूत है, ये हकीकत का भी सबूत है। एक शेर याद आए, तंग तो नहीं है बार बारिश, वो बार वाला बंदों से पूछो तंग तो नहीं है। मुझे कहते हैं हम तंग नहीं, बात करो। मौलवी साहब भी आलिम है और पीर साहब भी, दोनों आलिम है ना। पहले ये बात मुकम्मल करता हूं कि अगर काफिर के पास भी दिल है, मुसलमान के पास भी दिल है, अगर दिल दिल का दोस्त हो जाए, अगर ये दिल रोशन है
توحید و رسالت کا چراغ سے میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم کیسے منکر رہ سکتا ہے جب یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بخدا سب پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے اسلام کو داڑھی سمجھے، بڑا پگڑی سمجھے، لمبا تسبیح سمجھے، سفید لباس سمجھے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ٹھگی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے برابر بات ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ اب سچائی کیا ہے؟ حقیقت تو یہ علم حال کا ثبوت کہ اہل دل عالم حق، اگر وہ پیر ہے، اگر وہ ملا ہے، اگر وہ شیعہ ہے، اگر وہ بریلوی ہے، اگر وہ دیوبندی ہے، کوئی بھی ہو، میں اس کو عظیم سمجھتا ہوں کہ پیار سے آپ کی طرف دیکھے اور آپ کو آپ سے خرید لے، آپ سے آپ کا عقیدہ بھی بھول جائے، آپ کا سوچ بھی بھول جائے، آپ کا جنگ امن میں تبدیل ہو جائے اور شر شریعت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک صف میں کھڑا ہوا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ عالم وہی ہے کہ محمود و ایاز کو، کالا اور گورا کو، امیر اور غریب کو ایک کی صف میں کھڑا کر دے، ایک کی نظر سے دیکھے، ایک کی خدا کا بندہ اور مصطفیٰ کی امتی بنا دے۔ وہ اگر شیعہ ہے ان کو سلام، اگر سنی ہے ان کو سلام، اگر دیوبندی ہے ان کو سلام، اگر کوئی اور ہے ان کو سلام، اگر یہ تاثیر تمہارے اندر نہیں ہے۔ ملا صاحب، پیر صاحب اور میں آپ کو یہ شر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے انشاءاللہ روک دوں گا۔ روکے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ میں آپ کو روک دوں گا۔ دیکھو نا، مجھے تنہا مت سمجھو، خدا میرے ساتھ، مصطفیٰ میرے ساتھ، یہ مومنین میرے ساتھ، حق میرے ساتھ۔ میں آپ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، آپ پر ظلم بھی نہیں کرتا، میں ظالم نہیں ہے، میرا نیت آپ کو نقصان دینا نہیں ہے، لیکن مجھے جب تک اللہ کی طرف سے زوال نہ ہو تو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ شاعر کہتا ہے یہ لوگ، یہ پیر اور یہ ملا اس لیے میرا مخالفت کرتا ہے، میں ان کی حقیقت واضح کروں، آپ کا مرضی یا نہیں ہے؟ سچ بولو یا نہیں ہے؟ اچھ بولو، کرنا چاہیے یا نہیں ہے؟ تاکہ اصلی دین ثابت ہو جائے، باطل کا نفی ہو جائے۔ امام بارگاہ پہ جاتا ہے، ادھر دھماکہ ہو جاتا ہے، خوبصورت خوبصورت جوان اس کو ٹکڑے ٹکڑے والدین کے سامنے رکھتا ہے، کدھر کا دین؟ مسجد میں جاتا ہے، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، یا رستے میں ٹکڑے ہو جاتا ہے یا مسجد و خانقاہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے یہ دین؟ انگریز آتا ہے ہمیں مارتا ہے، ہندو ہمیں مارتا ہے۔ او مسلمانوں، خفا نہ ہو جاؤ، ہم نادان ہو گئی، مسلمان مسلمان کو مارتا ہے۔ ہمارے مارنے سے غیر لوگ جو ہے نا مزے لے رہے، اپنی مقاصد پورا کر رہے، ہم پر مسلط ہو چکے، بخدا مسلط ہو چکے۔ کوئی سچ بولتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ میں تو آج سے پہلے بھی قربان تھا، موت کل آ جائے تو آ جاؤ، آج بسم اللہ، لیکن جب تک روح بدن میں غافل امت کو جگانا میرا اولین فرض ہے۔ ظالموں اور غدار لوگوں سے، رہزنوں سے آپ لوگوں کو نجات دلانا یہ میرا فرض ہے، یہ میں ادا کروں گا، کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ کہتا ہے شاعر، علم مشعل راہ و حیات جاودان است، گر عمل نباشد
سبب فتنہ جہان است۔ میرا چھوٹا سا مثنوی ہے، ٹوٹا پوٹا الفاظ لکھے، اس الفاظ میں یہ شعر بھی شامل ہے۔ کہتا ہے علم مشعل راہ وہ حیات جاودان است، گر عمل نباشد سبب فتنہ جہان است۔ ترجمہ اسے علم رستے کا چراغ ہے، مشعل ہے، روشنی ہے اندھیروں کے لیے، مگر اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو سبب فتنہ جہان است۔ یہ تیرا علم دنیا میں فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گا۔ آج فساد کس نے برپا کیے بتاؤ؟ اونچی بولو، ملاؤں اور پیروں نے کیا یا کسی اور نے؟ ڈرتے ہو؟ نہ ڈرو، خدا زندہ ہے، خدا ہے بچے، ان کی حکم کے بغیر درخت سے پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ آج آپ سب اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے۔ میں نے ادھر آپ کے لیے امن کا پیغام لایا ہے، جنگ کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس توپ و ٹانک نہیں ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحمت مصطفیٰ کا نگاہ، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سچ بات کر لیں، سچ بات کا ساتھ دے دے، نہ ڈرو۔ علم مشعل راہ وہ حیات جاودان است، گر عمل نباشد سبب فتنہ جہان است۔ آج دیکھو نا، اگر عمل نہ ہو یہی علم جہان میں فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ آج فتنہ ہے یا نہیں ہے نا؟ عجیب اسلام ہے یہ۔ باپ سنیے بیٹا شیعی ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا شیعی ہے، باپ سنیے۔ باپ تبلیغی ہے، بیٹا بریلوی ہے۔ آپ کس کو حق سمجھتے ہیں؟ یہ سارا غلط کر رہے، اچھا نہیں کر رہے، یہ حق نہیں ہے۔ حق وہی لوگ ہیں جو قرآن میں فرماتا ہے، وہی لوگ حق اور سچے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جو میرے مصطفیٰ کا اتباع اختیار کرے، جو اس کے نقش قدم پہ چلے، وہ سچے، وہ حق ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو میرے نبی کے اتباع سے ایک ذرا آس پاس ہو جائے وہ باطل ہے، اس کو میں کم از کم حق تسلیم نہیں کرتا۔ جس نے میرے نبی کے اتباع چھوڑ دیا وہ حق نہیں ہو سکتا۔ حق وہ یہ جو میرے نبی کی متی اور پیروکار ہو۔ ابھی متی اور پیروکار کون ہو سکتا ہے؟ اچھ بولو، مسلمان۔ عام کون ہے؟ عام بریلوی نہیں ہے، شیعہ، اچھ بولو، شیعہ نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، پنچپیری نہیں ہے، عام مسلمان ہے۔ عام کون ہے؟ مسلمان۔ عام آپس میں بائی بائی ہے۔ عام نے نوروال میں، نوروال گاؤں میں آج کے بعد پھر قبرستی کو ختم کیا ہے۔ نوروال والوں، کوئی نوروال والا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دو۔ اس میں کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، سب یہ کر دے کہ یہ پھر قبازی کو ختم کر لے، حقیقی اسلام کی طرف آ جائے۔ اور دوسرا آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں جائے، یہ مصطفی پیغام ہے، لوگوں کو اتحاد کی طرف دعوت دے دے۔ تیرا کیا غرض ہے نبی نور یا بشر؟ اس کے ساتھ تیرا کوئی تعلق ہے؟ نبی کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کو رحمت بنا کر بھیجے، آپ اس کے نقش قدم پہ چلو۔ جب قیامت قائم ہو جاتا ہے یہ تو آپ سے نہیں پوچھے گا کہ بتا دے کہ نبی نور یا بشر، نبی زندہ ہے یا وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما دے گا کہ آپ نے عمل خیر لا یا شر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا۔ یا آپ کے عمل کے بارے سے
اگر آپ نے ایک ذرہ برابر نیکی کیے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کا صلہ، اگر بدی کیے تو وہ بھی مل جائے گا، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عادل ہے، منصف ہے، میزان اعمال قائم ہو جائے گا، نہ نیکی ضائع ہوگا نہ بدی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نے اس کا اتباع کیا ہے نہیں، پھر تیرے پاس یہی جواب ہوگا کہ میں نے نبی کو نور ثابت کر رہا تھا یا بشر۔ یہ جو کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صحیح ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، یہ بھی صحیح ہے۔ قرآن ایک آیات دوسرا آیات کو رد نہیں کرتا ہے، اس کا تائید کرتا ہے۔ عقل کا کمی ہے، علم کا کمی ہے، میں نادان ہوں۔ نبی کا صورت مبارک بشر ہے، لیکن افضل البشر، حبیب البشر، شفیع البشر، رحمت البشر مجھ جیسے بشر نہیں ہے۔ بشر ہے لیکن افضل البشر، نبی نور ہے، مانتا ہوں نبی نور ہے، نبی کا سیرت نور ہے، نبی کا یہ دین نور ہے، نبی کا قرآن نور ہے، نبی کا خلق نور ہے، نبی کا عدل نور ہے، نبی کا یہ پیشن گوئی جو 1450 سال پہلے کارما ہے، یہ نور نہیں ہے کیا ہمیں گمراہی سے روک دیتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے؟ نور نہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب العالمین، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رحمت کس کو کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ربوبیت کو بھی اس رحمت کے صدقے ظاہر فرمایا۔ اگر میں نے اس رحمت کو پیدا نہ فرمانا تھا، اللہ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ راز تھا، میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے کبھی اپنی خدائی کو ظاہر نہیں فرمانا تھا، میں نے اپنی خدائی کو بھی اس کے صدقے سے ظاہر فرمایا ہے۔ کائنات کو ان کے صدقے سے پیدا کیا ہے، انسان کو، جن کو، ملک کو رحمت کے صدقے سے پیدا کیے، نور کو رحمت کے صدقے سے پیدا کیے، بشر کو رحمت کے صدقے سے پیدا کیے، نار کو رحمت کے صدقے سے پیدا کیے، زندگی اور موت سب کو رحمت کے صدقے سے پیدا کیے۔ ہوگا علماء میرے پاس آ جائے چکوال میں، مجھے بلاؤ اپنے پاس، جدھر آپ کا مرضی ہے مجھے قائل کر لو، اگر میں غلطی پر ہوں تیرا قدم بوسی کر لوں گا۔ تو جاہل ہے، نادان ہے، ایک ہی جھنڈا لگا دیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ نہ مولانا شاہ اشرف تھانوی، نہ احمد رضا خان بریلوی، نہ کوئی شیعہ امام اور پروفیسر، نہ کوئی اور علامہ اور شیخ، نہ کوئی پیر اور بزرگ ہمارا نبی نہیں ہے۔ سب کو میں سچ اور حق سمجھتا ہوں، سب کو سلام۔ ہر ایک کا کاوش، زحمت، کوشش اسلام کی بقا اور انسانیت کی نجات کے لیے اپنی جگہ پر، میرا کسی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نہ تیرا نبی ہے نہ میرا نبی، تیرا بھی اور میرا بھی محمد رسول اللہ ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر لو، وہ جس سے منع کرتا ہے منع ہو جاؤ۔ اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تمہیں بقا چاہیے، تمہیں نجات چاہیے، تیرے نبی کا صورت مدینہ میں محفوظ ہے، ان کے لیے فرشتے کھڑے، تا قیامت ان کا خدمتگار ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا گوشت کھانا اللہ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ اسی نبی کی حدیث کا حصہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن تیرا نبی کا سیرت زندہ ہے، زندہ رہے گا تا قیامت۔
چلتا رہے گا اور اس اندھیروں کو روشن کرتا رہے گا۔ شاعر کہتا ہے گفتہ وہ گفتہ خدا بود گرچہ القوم عبداللہ بود، زبان اگر میرا ہے پیغام تو مصطفیٰ کا ہے نا، زبان اگر تیرا ہے ارمان تو مصطفیٰ کا ہے نا، مشن تو مصطفیٰ کا ہے نا۔ پیچھے سے دیکھو نا مؤذن اللہ اکبر کا نعرہ مؤذن لگاتا ہے یا لاؤڈ سپیکر؟ بتاؤ نا بچے، مؤذن تو رسول اللہ ہے نا، مؤذن تو رسول اللہ ہے نا، اور مصطفیٰ میری اللہ خالق کی کائنات کی کامل اکمل مکمل صفات کا نمونہ اور مظہر ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں وہ خدا نہ باشد مگر از خدا جدا نہ باشد، خدائے مگن بے شک اچھی بنددا نور کل واڑا صفات دی فرشتیاں۔ صوفی عبد الرحمن فرماتا ہے خدا مت سمجھو اس کو، بے شک بندے لیکن ان کا سارا دوسرا صفات جو ہے نا سچ اور حق ہے، اور اگر آپ نے مصطفی صفات سے انکار کیا ہے تو اسلام سے باہر ہو گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہی تھا، آپ کے اندر دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو اسلام پہ پیدا کیے۔ یہ میرا پورا ایمان ہے کہ جب بھی آپ کو سچ اور حق ثابت ہو جائے گا آپ سب باطل کو چھوڑ دے گا نا، باطل کو تیار ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو میں بات کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے کرتا ہوں، سچ اور حق بولتا ہوں۔ چلو اس راستے پر، یہ صراط المستقیم ہے۔ کسی شیعہ کا حق نہیں کسی دیوبندی کو مارے، کسی بریلوی کو حق نہیں ہے کسی دوسرا اہل حدیث کو مارے۔ یہ جان دینا اور لینا کا حقدار خدا ہے، یہ میرا آپ حق نہیں ہے کہ میں یا آپ کسی کا جان لے لیں۔ مسجدوں پہ قبضے چھوڑ دو، مسجد پہ نماز پڑھنے کے لیے عاصی کو بھی جانے دو، متقی کو بھی جانے دو، تاکہ زیادہ لوگ سجدے لگا دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ مسجدوں کو وسیع بنا دو، مسجدوں کو امن کا گہوارہ بنا دو، مسجدوں کو محبت کا چشمہ بنا دو، مسجد میں جو ہے نا دوستی کا قیام کو رائج کر لو۔ مسجد کو اپنی باپ کا جائیداد نہ بنا، تیرے باپ کا جائیداد نہیں ہے۔ اگر تیرے باپ کا جائیداد ہے ادھر بنگلہ بنا دو، پھر مسجد بنانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسلام کی توہین نہ کر، مسجد کا بے حرمتی نہ کر، اور قرآن کی توہین نہ کر، اس دین اسلام کو بدنام نہ کر۔ اب یہ بہت بڑی مشکل ہے، یہ کیسے آسان ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا آسان اگر ہمیں ایک روحانی پیشوا نصیب ہو جائے۔ وہ کیسے؟ روحانیت وہ نوری تلوار ہے کہ آپ کی سیرت کی باطل معبودوں کو ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیتا ہے۔ علم اگر جس علم کے ساتھ روحانیت نہ ہو وہ انتشار پیدا کرتے جس طرح مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے متنفر کیا ہے۔ جس علم کے ساتھ روحانیت موجود ہو نفرتوں کو مٹا دیتا ہے، مجھے آپ کا شیدا بنا دیتا ہے اور آپ کو میرا شیدا۔ اگر آپ لڑنا چاہتا ہے آپ ان سے لڑو جو تیری دین پر اٹیک کرتے، جو تیرے سرزمین پہ اٹیک کرتے۔ اگر آپ کو لڑائی پسند ہے آپ بہت تکڑے، اپنی ملک سے دفاع کر، اپنی ناموس سے دفاع کر، اپنی دین سے دفاع کر، اپنی عزت سے دفاع کر، غیروں کی غلامی سے نجات حاصل کر، غیروں کے لیے متحد ہو جاؤ، چٹان کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اللہ پہ توکل کر، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلو،
نہ ڈرو غرب اور شرق سے، نہیں ڈرنا چاہیے۔ اسلام کون سا آئین ہے؟ اسلام وہ دین ہے واحد، نہ تجاوز کرتے نہ تجاوز کو برداشت کرتے۔ پتہ نہیں آج میں اور آپ، ہم تو یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں ہے، ہندو بھی نہیں ہے، اور مسلمان ہونے بھی میرا اپنے آپ پر شک ہے، میرا اپنے آپ پر شک ہے کہ نہ مجھے اپنی دین پہ غیرت ہے، نہ قرآن پہ غیرت ہے، نہ پیشوا پہ غیرت ہے، تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ یہ وہ امت ہے جو متحد اور یکجان تھا، جو ایک دوسرے پر قربان تھا۔ آج وہی متحد امت منتشر ہو گئی۔ یہ منتشر تا نہیں ہے، یہودی سازش نے منتشر کیے، ملا صاحب اور پیر صاحب کا حرص نے اور لالچ نے جو بک گئی، کوئی ڈالر کے بدلے میں، کوئی ریال کے بدلے میں، کوئی دینار کے بدلے میں بک جاتا ہے۔ حیران ہے اس اسلامیت کے لیے۔ اللہ بھی بھول گئی، خدا بھی بھول گئی، قرآن بھی۔ آج کے بعد بکنا نہیں ہے۔ تیرا نبی کا پیغام ہے اپنی دین سے، اپنی ایمان سے، اپنی ناموس سے دفاع کرنا ہے۔ یہ دوسرا آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ الفاظ تو سادہ ہے لیکن یہ کلام زندہ ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر نہ اترا اور الٹا بلتن کو سیدھا نہ کیا، جب میں دوبارہ نور والا ہوں پتھر مارو، مجھے آنے مت دے دو۔ میں شیعہ سنی پنجپیری بریلوی دیوبندی سب سے ایک جیسے پیار کرتا ہوں۔ میں تو یہ بات کو جانتا ہوں، مولانا روم کو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو شاد رکھے، وہ فرماتا ہے بنی آدم اعضائی یک دیگرند کدر آفرینش زی یک جوہرند چو عضو بدن بدرد آرد روزگار تمامی عضوارا نمانت قرار۔ وہ کہتا ہے بنی آدم انسان کا بات کرتا ہے کہ مثال ایسے جس طرح ایک بدن کا اعضاء ہو، اگر بدن میں آگ کو تکلیف ہو سارا جسم جو ہے نا بے چین ہوتا ہے، اگر آگ کو تکلیف ہو تو سارا جسم، یعنی کہ ایک بدن کی ایک اعضاء کی درد کو سارا بدن احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر انسان نے انسان کی دکھ اور درد کو محسوس نہ کیا، وہ انسان نہیں ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق ہوگا۔ انسان کا کام ہے انسان پر رحم کرنا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال اپنی وقت کا مجدد اور نابغہ اور دنیا اسلام کا اور انسانیت کا ایک روشن ستارہ، اس مبارک کا ایک شعر یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں یہی ہے دین، یہی ہے ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کا انسان۔ یہی دین، یہی عبادت، یہی ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کا انسان۔ آپ فیصلہ کر لے، اللہ کی اولیاء کا سوچ کیا ہے، وہ ہمیں سبق کیا سکھاتا ہے اور ہمارا رخ کس طرف ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر لے، ہم انسان کے لانے کا حقدار ہے، نہ حق کا تمیز نہ باطل کا۔ بس کرے، ہاتھ اٹھاؤ، جو کہتا ہے بس کرو ہاتھ اٹھاؤ، جو بولنے دیتا ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں آپ سب پہ قربان ہوں، آپ کے جذبے پر قربان ہوں، آپ کی اسم مان نوازی پہ قربان ہوں، آپ کی اس پاک عقیدت پہ قربان ہوں۔ اتنا عرض کروں گا کہ فارسی میں کہتا ہے یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ اور تابندہ رکھے، مصطفیٰ کے مشن کو بھی اللہ تعالیٰ روشن اور زندہ رکھے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، جب آپ حکم کرے میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔
فخر اور خوشحالی کے ساتھ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ خاص کر یہ جوانوں سے عرض کرتا ہوں، جو جوان ہے، جوانوں سے اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی اس صدی کو، اس حالات کو آپ تباہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ثانی جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ آج جوانوں، آپ سے گزارش ہے، والدین کا ادب و عزت کر لو، بزرگوں کا احترام کر لو، آنکھوں میں حیا پیدا کر لو، نفس کو قبضے میں رکھو، حلال رزق کھاؤ اور آرام سے پرہیز کرو۔ آج میرے ساتھ وعدہ کروں گے جوانوں سے، سبحان اللہ، آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جس طرح یہ بارش ہے، بخدا اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دلیل یہی ہوگا کہ زانی کو زنا، قاتل کو قتل، جواری کو جوے سے اور شرابی کو شراب سے نجات دے دے گا۔ یہ زندہ کلام ہے، میں نے کہا اس کا اثر آپ کو گھر جا کر پتہ چل جائے گا۔ اگر تیرا حرام سے نفرت ہوا، اگر تیرا نماز سے محبت ہوا، اگر تیرا جنگ سے نفرت ہوا، تو پھر مانو کہ یہ مصطفی مشن ہے، نہ میرا ہے اور نہ تیرا ہے، لیکن اس کا حقدار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے۔ یہ میرے باپ کی جائیداد نہیں ہے، یہ تیرے نبی کی جائیداد ہے، تمہیں مبارک ہو۔ میں کسی ولی کا کرامت اور کشف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس ولی، اس عالم کو مانتا ہوں جو جھوٹا کو سچا بنا دے، ظالم کو عادل بنا دے، بے حیا کو حیادار بنا دے۔ دین کے اسرافیل وقتاً اولیاء، مردہ دل راز شان حیات استو نما۔ کہتا ہے دیکھو نا، وقت کا اسرافیل تو اولیاء ہے، مردہ دلوں کو جو ہے نا وہ زندگی دیتا ہے۔ اسرافیل جب پھونک مارتا ہے، مردہ جسدوں کو زندگی ملتا ہے آخری سور جب مارتا ہے، اور ولی جب نگاہ کرتا ہے مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ است در دست اولیاء، تیرے جسترا باز میں دارت زرا۔ کہتے ہیں لوح محفوظ تو اولیاء کے اختیار میں اللہ نے دیے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کمان سے نکلا ہوا تیر کو بھی رستے سے واپس کرتے۔ وہ تیر کیا ہے؟ 100 سال کا شرابی آ جاؤ ادھر ہاتھ میں لانا، چلنٹ سے کہتا ہوں، کر سے کہتا ہوں، ناز سے کہتا ہوں، دیوانگی اور مستی سے کہتا ہوں، ظالم تو ظلم سے روکنا چاہتا ہے، زانی زنا سے روکنا چاہتا ہے، قاتل قتل سے روکنا چاہتا ہے، آؤ نا، ہاتھ ملاؤ نا۔ ادھر ملا صاحب اعتراض کرے گا، کفر کا فتوہ لگا دے گا کہ ہدایت تیرے کام ہے، نہیں، ہدایت میرا رب کا کام ہے۔ اسی رب کائنات نے، اس مصطفیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس ہاتھ کو وسیلہ بنایا ہے ہدایت کا، اس لیے یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ تو گندے ہے، میں مانتا ہوں اس ہاتھ کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کے اوپر، اور اس ہاتھ کے اوپر جو میرا مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے۔ آپ نے دیکھے ولی کون ہوتا ہے؟ میں ولی کا خادم ہوں، ولی نہیں ہے۔ آپ نے اولیاء دیکھا نہیں، اس لیے تسلیم نہیں کرتا ہے نا۔ دیکھو نا، میں ایک سال کی بات نہیں کرتا، ادھر سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں، مجھے جھوٹا بنا دو، پتھر مارو، گولی مار دو، منہ کالا کر دو، تا مجھ سے دغاباز اس لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ میں طبیب ہوں، میں طبیب ہوں، میں دوبی ہوں، میں سیرت کا ڈاکٹر ہوں۔ آ جاؤ نا، ایک بار آ جاؤ۔ پہلے بھی بتایا کہ میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن
چیک کرنے کے لیے نہیں ہے، مجھے آزمانے کے لیے نہیں ہے۔ وضو بنا دو اپنی اصلاح کی غرض، صراط المستقیم پہ چلنے کی غرض سے آ جاؤ۔ اگر تو واپس گیا ہے، نہ فقر حق ہے، نہ طریقت حق ہے، نہ معرفت حق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نے نوروال والوں کو اتحاد دے دیا، نوروال والا ایک دوسرے کا دوست بن گیا، نوروال والا غفلت سے جاگ گئی، نوروال والوں کو محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی، تو پھر یہ دین صحیح ہے نا؟ پھر میرا بات صحیح ہے نا؟ پھر آپ میرے پیچھے چلوں گے نا؟ مجھ سے پوچھو کدھر جا رہے؟ میں مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہوں، آپ میں میرے ساتھ مل کر کے چلے جاؤ۔ میں اللہ کی تلاش میں ہوں تاکہ اللہ ملے۔ کیوں آپ کو اللہ کا ضرورت نہیں ہے؟ ہاں میرے پیچھے چلو، شریر ملاو اور پیروں کو چھوڑ دو، تیار ہے نا؟ خدا تمہارا وہی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، مصطفیٰ تو تیرا وہی ہے جس نے کائنات کو روشن بنایا ہے۔ اللہ کی حکم کا تعمیل اور مصطفیٰ کا پیروی میں میرا اور آپ کا نجات پوشیدہ ہے۔ آئے دوستو، میرا دل نہیں کرتا ہے بس کرنے کے لیے، صحیح بات ہے۔ آپ کا یہ محبت والا چہرے دیکھو نا، کتنا تنگ جگہ ہے، اوپر سے بارش ہے، اندر ابس ہے۔ محافل پہ شیخ الاسلام، شیخ الحدیث اور مقرر اور ذاکر جاتا ہے، بولتا ہے بیٹو بیٹو سگریٹ نہ پیو، یہ نہ کر، اور الفاظ ان کا ایسے ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مسیحا ہے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تاثیر کیا ہے؟ یہ دیکھے، یہ اثر دیکھے۔ یہ اگر تیرا مصطفیٰ کا محفل نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو ماننا ہوگا۔ بیٹو، بھائیو، بزرگوں، تسلیم کر لو کہ آپ کے اوپر خدا کی رحمت ہے۔ یہ میرے نبی کی روحانیت کے اثر و تاثیر ہے، یہ میرے نبی کے حقیقت اور محبت کے اثر و تاثیر ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ تجھ بھی اہل محبت بنا دے، تجھ بھی اہل معرفت بنا دے، تجھ بھی اہل عدالت بنا دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں ہمارا فائدہ ہے۔ فرقوں کو ہوا مت دے دو، متحد ہو جاؤ۔ غیروں نے آپ کو منتشر کیے، ایک ہو جاؤ۔ یہ مصطفی آذان ہے، اس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ خدایا جہان بادشاہی تو راست، زما خدمت آیت خدائی تو راست، پناہ ببلندی و پستی توی، ہم نیستن آنچی ہستی توی، سپردیم بتو مایائی خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ یا الہ البشر و یا عظیم الخطر و یا سریع الظفر و یا معروف الاثر و یا عزیز المن، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، اگر میرا ٹوٹا پوٹا الفاظ تیرے رضا کی خاطر، ہر لالچ اور غرض سے پاک اور اس مظلوم امت کی نجات کی خاطر ہو، خدایا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا ناز اور یقین تجھ پر اور تیرے محبوب پر ہے۔ یا اللہ مجھے سیارو نہ بناؤ، مجھے شرمندہ نہ بناؤ،
مجھے اور اس میرے مصطفیٰ کی امت کو شر نفس سے، شر شیطان سے، ظالم کا ظلم سے، بے عدالتی سے، بے رحمی سے، جنگ سے، حسد سے، مرض سے، نفاق سے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور خدایا یہ سب کو کالے، گورے، شیعے، سنیے، بریلویے، کوئی بھی انسان ہے، اللہ اپنی حبیب کی صدقے ان سب کو صراط المستقیم نصیب کر، اور ان سب کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دو، آمین یا رب العالمین۔